إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاءاللہ جمعہ کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جو شخص صلاۃ جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے، اس کے لیے چند اعمال مستحب ہیں۔ ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں اور احادیث سن کر کے آپ وہ اعمال جان جائیں گے جنہیں جمعہ کے دن صلاۃ جمعہ پڑھنے سے پہلے جن اعمال کو آپ انجام دینا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 7736 نمبر پر ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو صفائی ستھرائی اور پاکی کا اہتمام کرے، تیل استعمال کرے، گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے اور پھر گھر سے نکلے، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے اتنی صلاۃ ادا کرے، اور جب امام خطبہ دے تو خطبے کو غور سے سنے۔ جو ایسا کرے گا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری باتوں کا بیان ہوا۔ یہ سارے کام مستحب اعمال ہیں: غسل کرنا، پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا، تیل اور خوشبو کا استعمال کرنا، اور لوگوں کے درمیان میں تفریق نہ کرنا، جمعہ سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جس قدر میسر ہو سنتیں ادا کرنا، امام کا خطبہ غور سے سننا، یہ سارے مستحب اعمال ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من اغتسل یوم الجمعہ ولبس من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عندہ ثم اتى الجمعة فلم يتخط اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها۔ یہ روایت صحیح الجامع میں 6066 نمبر پر ہے، 6066 نمبر پر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا سب سے خوبصورت لباس یا اپنے خوبصورت اور اچھے لباسوں میں سے ایک لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس میسر ہے تو خوشبو استعمال کرے، پھر جمعہ کو آئے، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے اتنی صلاۃ سنتیں پڑھے، اور جب امام نکل کے منبر پہ بیٹھ جائے تو خاموشی سے غور سے اس کا خطبہ سنے یہاں تک کہ صلاۃ سے فارغ ہو جائے، تو ایسے شخص کا یہ عمل اس جمعہ سے لے کر اور پچھلے جمعہ جو اس سے پہلا جمعہ گزرا ہے اس دوران کی ساری غلطیوں کے لیے، سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الناس علی قدر منازلہم الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر ومثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنہ ثم کالذی یہدی بقرہ ثم کالذی یہدی الکبش ثم کالذی یہدی الدجاجہ ثم کالذی یہدی البیضہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 775 نمبر پر ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے تمام دروازوں پر ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے آنے کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے، کون پہلا ہے کون دوسرا ہے، وہ درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، دفتر ہوتا ہے جس میں ان کا اندراج کرتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صبح صبح پہلی فرصت میں مسجد پہنچتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے مکمل اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، مکمل اونٹ اللہ کی راہ میں اس نے قربانی کے لیے دیا ہو۔ یہ جو شخص اول وقت میں حاضر ہوتا ہے، پھر جو پہنچتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے بیل کو قربان کیا ہو، پھر وہ شخص جس نے دمبے کو قربان کیا ہو، پھر وہ شخص جس نے کہ مرغی کو قربان کیا ہو، پھر وہ شخص جس نے انڈے کو قربان کیا ہو یا اللہ کی راہ میں دیا ہو۔ تو اس طرح ترتیب ہے کہ جیسے جیسے آدمی جمعہ کے لیے پہنچنے میں تاخیر کرتا ہے اس طرح سے اس کا درجہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جو اول وقت پہ پہنچتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت غور سے خطبہ سننا فرض ہے، اور خطبہ کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 911 نمبر پر ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا خاموش رہو، خاموشی سے خطبہ سنو، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو اس نے بھی لغو کام کیا، جبکہ یہ امر بالمعروف ہے۔ اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہے تو اس کو کہنا کہ چپ رہو اور خاموشی سے خطبہ سنو، یہ بھلائی کا حکم دینا ہے، لیکن یہ بھی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ غور سے سننا انسان پر فرض ہے، اور اس دوران ادھر ادھر کی باتیں کرنا حرام ہے، چاہے وہ اچھی باتیں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امر بالمعروف ہی کیوں نہ ہو۔ اس دوران صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کا خطبہ غور سے سنیں۔ جمعہ کی صلاۃ 2 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی صلاۃ میں پیچھے رہ جاتا ہے، جو نہیں پہنچ سکتا، جس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جیسے خواتین اور بچے وغیرہ ہیں جن کا ذکر ہوا، یا کوئی معذور ہے، بیمار وغیرہ ہے، تو ایسے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 رکعت ظہر کی پڑھے، اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ 1 رکعت پا جاتا ہے تو گویا اس نے صلاۃ جمعہ پا لیا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ فقد ادرک الصلاۃ۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 5999 نمبر پر ہے، اور الارواء میں 622 نمبر پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صلاۃ جمعہ کی 1 رکعت پا لی اس نے جمعہ کو پا لیا۔ گویا 1 رکعت اگر کسی کو ملی ہے تو 1 رکعت اور ملا کر کے وہ اپنی صلاۃ جمعہ پوری کر لے گا، لیکن اگر کسی کو 1 رکعت بھی نہیں ملی تو اسے ظہر کی صلاۃ پڑھنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی تعداد میں سنتیں پڑھنا ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام۔ یہ حدیث یہ حدیث صحیح الجامع میں 6062 نمبر پر موجود ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور اللہ نے جو کچھ مقدر کیا ہے اس نے صلاۃ ادا کی، اور پھر خاموشی سے غور سے خطبہ سنا اور پھر امام کے ساتھ صلاۃ ادا کی، تو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک بلکہ 3 دن مزید اس کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فصلی ما قدر له، کہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے اس نے صلاۃ ادا کی، یعنی رکعتیں متعین نہیں ہیں۔ تو جو شخص جمعہ سے پہلے آ جائے تو کسی تعداد کی تعین کیے بغیر جتنا چاہے وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، جتنی رکعتیں 2 4 6 8 10 12 جتنا اسے میسر ہو، سکون سے اطمینان سے 2 رکعتیں کر کے پڑھتا جائے، یہاں تک کہ امام آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے۔ جب امام آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر سنتوں کے پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اب نئی سنت نہیں شروع کرے گا بلکہ غور سے امام کا خطبہ سنے گا۔ بہت سارے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کی اتنی اور اتنی سنتیں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل اور بے دلیل بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ جب اذان سے بلال رضی اللہ عنہ فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیتے تھے، اور کوئی شخص اذان سننے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اذان ہوئی، بلال رضی اللہ عنہ اذان دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا۔ تو اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کا تو کوئی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، کیونکہ اذان ایک ہی ہوتی تھی اور وہ خطبہ کے لیے ہوتی تھی۔ تو جب ایک ہی اذان ہوتی تھی تو اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کا جو تصور ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے آیا۔ کب سنت پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام؟ تو گویا صحابہ کرام جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اس کے بعد سے نوافل پڑھتے رہتے تھے جتنا اللہ ان کے لیے مقدر کرتا تھا۔ دیکھیں اس کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بحث کی ہے۔ اور جہاں تک جمعہ کے بعد کی بات ہے تو اگر کوئی شخص چاہے تو 4 رکعت پڑھے اور چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 882 نمبر پر ہے اور صحیح الجامع میں 640 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4، جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ تو اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے جمعہ کے بعد، 4 رکعتیں سنتیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھنا چاہے تو اس کا بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ذکر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ واپس پلٹ کر کے اپنے گھر میں پہنچ کر کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بعض اہل علم نے یہ تفریق کی ہے کہ اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہے، کیونکہ گھر میں سنتوں اور نوافل کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر مسجد میں پڑھے تو اسے 4 رکعت پڑھنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ رہے کچھ مسائل۔ اب ہم آتے ہیں کہ جمعہ کے دن کون سے اذکار اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت؟ فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 889 نمبر پر ہے، ابو داؤد نسائی وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور میں پھونک مارا جائے گا، اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم دن ہے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلات پڑھا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہاری صلات میرے سامنے پیش کی جاتی ہے، مجھ پر پیش کی جاتی ہے، تمہارا درود مجھے دکھایا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری صلات، ہمارا درود آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے مٹی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، جس طرح عام لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر مٹی ان کے جسم کو کھا لیتی ہے، نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ تو نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن دوسرا کام ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو اللہ تعالیٰ دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے ایک نور کی روشنی پیدا فرما دے گا، ایک نور اس کے سامنے رہے گا جو اس کے لیے روشنی کیا کرے گا۔ یہ حدیث الاروا میں علامہ البانی نے 626 نمبر پر ذکر کیا ہے، صحیح الجامع میں 6470 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن جو اعمال کرنے ہیں، جو دعائیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ جمعہ کے دن آدمی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اس امید کے ساتھ کہ قبولیت کا وقت اسے مل جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یوم الجمعۃ 12 ساعہ لا یوجد فیہا عبد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاہ ایاہ فالتمسوها آخر ساعۃ بعد صلاۃ العصر۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح الترغیب میں 705 نمبر پر ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ جمعہ کل 12 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ جو مسلمان بندہ اس میں اللہ عز و جل سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وقت کو، قبولیت کے وقت کو تلاش کرو، عصر کے بعد آخری گھڑی میں، عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان جو اوقات آتے ہیں، جو دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے تاکہ وہ قبولیت کی گھڑی مل جائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم رہے کہ جمعہ جامع مسجد میں ادا کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں، فرماتی ہیں، کان الناس ینتابون یوم الجمعہ من منازلہم والعوالی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ لوگ جمعہ کے دن اپنے اپنے گھروں سے اور عوالی، جو مدینہ سے باہر کی بستی تھی، وہاں سے جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ گویا ہر محلے میں صلاۃ جمعہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد نبوی ہی میں صلاۃ جمعہ ہوتی تھی اور لوگ عوالی سے بھی چل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام زہری فرماتے ہیں، ان اہل ذی الحلیفہ کانوا یجتمعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذلك على مسیرۃ 6 امیال من المدینہ۔ بیہقی کی روایت ہے کہ ذوالحلیفہ کے لوگ بھی جمعہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، جبکہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ واقع ہوتا ہے، تو اتنی دوری سے آ کر کے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر محلے کی جو مسجد ہو وہ جامع مسجد نہیں ہوتی۔ 5 وقتہ صلاۃ کے لیے محلے محلے میں مسجدیں ہونی چاہیے، لیکن جامع مسجد ایک ہونی چاہیے کہ جہاں سارے لوگ اکٹھا ہو کر صلاۃ ادا کریں۔ اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، کان اہل منی یحضرون الجمعۃ بمکہ۔ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے کہ منی کے لوگ مکہ آ کر کے جمعہ کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ منی جو ہے
مکہ سے کتنی دوری پر ہے، لیکن وہ لوگ وہاں سے چل کر کے آتے تھے اور مکہ میں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے انسان کو جامع مسجد میں جانا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم ينقل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لاحد فی اقامت الجمعہ فی شیء من مساجد المدینہ ولا فی القرى التي قربها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے مدینہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہو، اور نہ ہی ان بستیوں میں جو مدینہ کے آس پاس تھیں۔ مدینہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، سارے لوگ جمعہ پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بتا کر کے پھر اس درس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ اور عید دونوں اکٹھا ہو جائے، ایک ہی دن ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جب جمعہ اور عید ایک دن اکٹھا ہو جائے تو جو لوگ صلاۃ عید ادا کر لیتے ہیں ان سے صلاۃ جمعہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید ثم رخص فی الجمعہ فقال من شاء ان یصلی فلیصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عید عطا فرمائی، پھر جمعہ کے سلسلے میں رخصت دی، اور آپ نے کہا کہ جو چاہے صلاۃ جمعہ ادا کرے، جو صلاۃ جمعہ ادا کرنا چاہے وہ ادا کر لے۔ البتہ امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جمعہ کی صلاۃ قائم کرے، تاکہ جو لوگ جمعہ کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ جمعہ میں حاضر ہو جائیں، اور وہ لوگ جو عید میں نہیں حاضر ہو سکے وہ جمعہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس طرح سے امام کو جمعہ قائم کرنا چاہیے، نہ ہو کہ مسجد میں جمعہ کے لیے تالا لگ جائے، بلکہ عید بھی پڑھائی جائے اور جمعہ بھی پڑھائی جائے، تاکہ جو حاضر ہونا چاہے جمعہ میں حاضر ہو جائے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث جو تھی پہلے جو گزری وہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 1082 نمبر پر ہے، اور ابھی جو ہم حدیث ذکر کرنے جا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وإنا مجمعون۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ میں 1083 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن دو عیدیں اکٹھا ہو گئیں، ایک صلاۃ عید چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اور دوسرے صلاۃ الجمعہ، تو دو عیدیں اکٹھا ہو گئیں۔ جو شخص چاہے تو یہ صلاۃ عید اس کے لیے جمعہ کی طرف سے کافی ہے، لیکن ہم جمعہ پڑھائیں گے، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم جمعہ پڑھائیں گے، جمعہ ادا کریں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے حاضر ہونا چاہے تو حاضر ہو سکتا ہے، نہ حاضر ہونا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔